شہریارآباد میں فلم فیڈریشن کے دفتر کے سامنے فلمی ورکرز کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں شامل 24 یونینوں کے کارکنان نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مزدور یونین کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو شوٹنگز مکمل طور پر روک دی جائے گی۔ اگر پہلے سے کوئی شوٹنگ شیڈول ہے تو 1 یا 2 دن کی مہلت دی جائے گی، تاہم شیڈول والے پروجیکٹس کے متعلقہ افراد سے بات کر کے وہ شوٹنگز بھی بند کر دی جائیں گی۔ یہ ورکرز شوٹنگ میں کام کرتے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی اجرتوں میں اضافہ کیا جائے۔ شہریارآباد سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے پر گوا میں حملے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق تعطیلات کے موقع پر شہر سے تعلق رکھنے والے شوہر بیوی سیر و تفریح کی غرض سے گوا کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے پاناجی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک بائک کرائے پر حاصل کی تھی۔ معاہدے کے مطابق وقت پر بائک واپس کرنے کے باوجود اس جوڑے سے مزید 200 روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب جوڑے نے وجہ دریافت کی تو ان کا بائک کرائے پر دینے والوں سے جھگڑا ہوا۔ بائک کرائے پر دینے والے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑے پر حملہ کیا۔ حملے میں شوہر اور بیوی زخمی ہو گئے۔ ان دونوں کو علاج کے لیے گوا میڈیکل کالج منتقل کیا گیا۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی، جبکہ متاثرین کے ارکان خاندان نے سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے جسم فروشی کروانے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 متاثرہ خواتین کو بازیاب کروایا گیا۔ ملزمین کی شناخت 41 سالہ حاجرہ بیگم ساکن اسماعیل نگر بندہ گوڑا، 32 سالہ آرکسٹرا ڈانسر شہناز ساکن مراد نگر مہدی پٹنم اور 23 سالہ آٹو ڈرائیور سمیر ساکن حافظ بابا نگر کنچن باغ کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ دیگر 2 ملزمین روپا متوطن بنگلہ دیش اور سرور ساکن حیدرآباد مفرور ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہے اور وہ 8 اگست کو بندہ گوڑا پولیس اسٹیشن پہنچی اور خاتون پولیس آفیسر سے شکایت کی کہ اس کی پڑوسن روپا نے بہلا بھسلا کر اسے ہندوستان آنے کے لیے مجبور کیا۔ لڑکی کے بیان کے مطابق فروری سال 2025 میں روپا نے اسے غیر قانونی طور پر کشتی کے ذریعے بنگلہ دیش سے ہندوستان پہنچائی اور پہلے کولکتہ اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے اسے لایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد پہنچ کر روپا نے متاثرہ کو شہناز کے حوالے کیا۔ بعد ازاں سمیر اسے حاجرہ بیگم کے گھر لے گیا۔ لڑکی کے بیان کے مطابق حاجرہ نے دھمکی دی کہ اگر وہ جسم فروشی سے انکار کرتی ہے تو اسے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہونے کے الزام میں جیل بھیج دیا جائے گا، جس پر متاثرہ خوفزدہ ہو گئی اور اس کے بعد سے مسلسل 6 ماہ تک اس سے جبری طور پر جسم فروشی کروائی گئی۔ پولیس کے مطابق تقریباً 10 دن قبل متاثرہ نے پولیس اسٹیشن کا بورڈ دیکھا اور پولیس سے مدد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ موقع ملتے ہی وہ کسی طرح پولیس اسٹیشن پہنچی اور شکایت درج کروائی۔ لڑکی کے بیان کی بنیاد پر پولیس نے تفتیش شروع کی اور 8 اگست کو حاجرہ بیگم، شہناز اور سمیر کو مختلف مقامات سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ شہناز کے کرائے کے کمرے سے مزید 3 متاثرہ خواتین کو بازیاب کروایا گیا جو مغربی بنگال سے لائی گئی تھی۔ پولیس نے ملزمین کے پاس سے آٹو، موبائل فون ضبط کر لیے۔ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ وجے سنہا کے پاس 2 ووٹر آئی ڈی ہونے کا کانگریس نے انکشاف کیا ہے۔ وجے سنہا کا نام 2 مختلف مقامات پر ووٹر لسٹ میں درج ہونے کا دعویٰ سامنے آتے ہی سیاسی گلیانوں میں ہلچل مچ گئی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے اسے انتخابی اخلاقیات پر سنگین سوال قرار دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ووٹر لسٹ کے ریکارڈ میں وجے سنہا کا نام 2 مختلف اسمبلی حلقوں میں درج بتایا جاتا ہے۔ اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ کئی صارفین نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ کچھ سیاسی کارکنوں نے اسے انتخابی شفافیت کے لیے ایک دھچکا قرار دیا ہے، جبکہ این ڈی اے کیمپ کے حامی اسے اپوزیشن کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ تلنگانہ میں آج سے موسلادھار سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کے کئی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمے کے مطابق آج حیدرآباد کے علاوہ نرمل، نظام آباد، جگتیال، کاماریڈی، سنگاریڈی، میدک، راجنا سلسلہ، وقار آباد، ناگر کرنول، سدی پیٹ، بھدرادری، کوتاگوڑم، ملوگو اور کھمم اضلاع میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 14 سے 17 اگست کے دوران ریاست بھر میں شدید سے انتہائی شدید بارشیں متوقع ہیں، جس کے سبب نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور معمولاتی زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمے نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے وقار آباد میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک معمولی سی بات پر ایک شخص کی جان لے لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریمپور تانڈا کی رہائشی موہن نے اپنے پڑوسی کے مرغے کو مار ڈالا، جس پر اس خاندان کے افراد آگ بگولا ہو گئے۔
गुस्से से पड़ोसियों ने मोहन पर लातों, घूंसों और डंडों से बेरहमाना हमला किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के दौरान मोहन की चीखो पुकार गांव में गूंजती रही, मगर कोई भी उसको बचाने नहीं आया। शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर हफ्ते के रोज वो जख्मों से जामर न हो सका। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रोज पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 30 साला सॉफ्टवेयर मुलाजिम रूपाक त्रिपाठी बरसे मौका ही हलाक हो गए, जबकि उनका भाई और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रूपाक त्रिपाठी, जो कि KPHB कॉलोनी में मुकीम थे, अपनी कार में दोस्तों और भाई के हमरा जा रहे थे कि अचानक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और उलट गई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मलबा बिखर गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम रूपाक त्रिपाठी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और हादसे के असबाब जानने के लिए केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। रियासत के तमाम सरकारी दफातर की छतों पर सोलार पावर प्लांट लगाने की ओहदेदारों को हुकूमत की हिदायत। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सोलार बरक़ी पैदावार पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों के अलावा अजला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सोलार बरक़ी की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और रियासती काबीना भी इस मामले में मुकम्मल ताउन कर रही है। रियासत के सरकारी इमारतों की छतों पर सोलार पावर प्लांट लगाने का नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। इसके अलावा ROF अराबियात में भी इंदिरा सोरा गिरिजन विकासम स्कीम पर अमलावरी के लिए अदला कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम अदला कलेक्ट्रेट दफातर में पार्किंग, कैंटीन के प्लान्स हैदराबाद को रवाना करने की हिदायत दी। रियासत भर में तमाम कलेक्ट्रेट दफातर की इमारतों को एक ही नमूने के साथ तामीर करने की हिदायत दी। इसके अलावा इमारतों पर सोलार प्लांट के क़याम के लिए ज़रूरी डिज़ाइन तैयार करने की भी हिदायत दी।